اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے مد کی مشق مکمل کر لی۔ مد کی پہچان میں نے آپ کو بتائی، الف مد، واو مد، یائے مد کو دو دو حرکت کھینچتے ہیں۔ ان کی پہچان الف مد کی یہ ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے پچھلے حرف پر زبر ہوگا اور اس کے آگے الف ہوا تو وہ الف مد، اس میں ہم لفظ کو دو حرکت کھینچتے ہیں۔ واو مد کی پہچان ہے، واو پہ جزم ہوگا اور اس کے پچھلے حرف پر پیش ہوگا تو اس پیش کو دو حرکت لمبا کرنے کو ہم واو مد کہتے ہیں۔ یائے مد میں یا پہ جزم ہوگی اور اس کے پچھلے حرف پر زیر ہوگی اور اس کو دو حرکت لمبا کرنے کو یائے مد کہتے ہیں۔ الف مد، واو مد، یائے مد اور کھڑی حرکات، ان کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، ان دونوں کو ہم دو دو حرکت لمبا کرتے ہیں۔ جب کھڑی حرکت کے ساتھ یا الف مد کے اوپر بڑی مد ہوگی اور اس کے آگے حمزہ ہوگا تو ہم نے لفظ کو چار حرکت لمبا کرنا ہے۔ اگر مد کے آگے جزم ہوئی تو ہم نے اس کو 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ جزم والا لفظ پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہے، الآن، یہ لفظ۔ اس کے علاوہ کسی بھی لفظ پر جزم اور اس کے پیچھے مد نہیں ہے، صرف اس ایک لفظ پر ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا مد ہو اور اس کے آگے شد ہو، شد لگی ہوئی ہو چھوٹے ڈبلیو کی طرح، پچھلے حرف مد اور اس کے اگلے حرف پہ اگر شد ہو تو ہم اس لفظ والے مد کی حرکت کو بھی ہم 6 حرکت جتنا لمبا کریں گے۔ جہاں پہ آگے حمزہ آ جائے 4 حرکت لمبا کرنا ہے، جہاں پہ آگے شد آ جائے تو ہم 6 حرکت لفظ کو لمبا کرتے ہیں۔ یہ تو ساری تھی ہماری مد کی پہچان۔ اب ہم حروف مقطعات کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس میں لفظ کو الگ الگ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے اب الف لام میم، ہم اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ان سب حروف مقطعات کو، اس کو ہم اکٹھے ملا کے نہیں پڑھ سکتے، جیسے الف لام میم کو علم، اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو ہم نے الگ الگ ہی پڑھنا ہے اور ان کو 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ حروف مقطعات کو ہم نے 6 حرکت لمبا کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو کل والے سبق میں مد کے آگے شد ہے تو ہم نے اس کو 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ حروف مقطعات کو ہم نے ویسے 6 حرکت ہی لمبا کرنا ہے جب اس کے اوپر مد ہوگی، اور جب میم پر شد آ جائے تو ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے۔ میم اور نون یہ 2 الفاظ ہیں، جب ان پر شد آ جائے تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، صاد کو ہم نے موٹا رکھنا ہے۔ الف لام را، را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم 2 حرکت کھینچیں گے اور مد والی حرکت کو ہم 6 حرکت کھینچیں گے حروف مقطعات میں۔ الف لام را، اب ہم نے لام کو کھینچنا ہے، ایسے لام یوں نہیں کرنا نا تو وہ غنہ کی آواز آ جائے گی۔ یہاں پہ میم نہیں ہے اور شد نہیں ہے تو لا کو ہم کھینچیں گے، جہاں پہ میم کے اوپر شد ہوگی تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ الف لام را، الف لام
کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، 2 حرکت کھینچنا ہے، بڑی کھڑی حرکت ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور باقی دونوں لفظ مد کو ہم نے 6 حرکت کھینچنا ہے اور میم پر غنہ کرنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ کھڑی حرکت کو ہم نے برابر کھینچنا ہے، باقی سب کو 6 حرکت کھینچنا ہے۔ عین کو ہم نے الگ سے نکالنا ہے، صاد کو ہم نے موٹا رکھنا ہے۔ طہ، اب دیکھیں ان پہ کھڑی حرکت ہے، دونوں کو برابر 2 حرکت جتنا کھینچیں گے۔ طہ، طاسیم میم۔ طا پہ کھڑی زبر ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے اور موٹا رکھیں گے۔ سین سیٹی والا ہے، سی کی سیٹی آئے گی اور آگے میم پہ غنہ ہے۔ طاسیم میم، طاسین، طاسین، یاسین، یاسین، صاد، صاد، حامیم، حامیم۔ ہا کو ہم نے 2 حرکت کھینچنا ہے، میم کی اوپر ہم نے غنہ بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر مد ہے 6 حرکت۔ عین سین قاف، عین سین قاف، قاف کو ہم نے موٹا رکھنا ہے۔ قاف، قاف، نون، نون۔ یہاں پر ہم نے ناک میں غنہ نہیں کرنا، نون و نو ہوتا ہے نا، نو ایسے شروع سے ہی نون یوں نہیں کرنا، نون۔ جہاں پر کھڑی زبر ہے ہم نے وہاں پر 2 حرکت کھینچنا ہے، اور جہاں پہ حروف مقطعات میں مد ہے بڑی، یہاں پر ہم نے سب کو 6 حرکت کھینچنا ہے، سب کو 6 حرکت کھینچنا ہے۔ حروف مقطعات قرآن پاک میں جہاں پر بھی ہوں گے وہاں پہ مد ہے، ان کو ہم نے 6 حرکت کھینچنا ہے، اس کے اوپر جو کھڑی حرکت ہے اس کو ہم نے 2 حرکت کھینچنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو مد کی یہی پہچان بتائی، جہاں پہ 4 حرکت کھینچنا ہے وہاں پر آگے حمزہ ہوگا، اور جہاں پر 6 حرکت کھینچنا ہے وہاں پہ آگے شد ہوگی اور ایک جزم والا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ شد ہوگی اور اس کے پیچھے مد ہے تو ہم نے وہاں پر 6 حرکت لفظ کو کھینچنا ہے، 6 حرکت لفظ کو لمبا کرنا ہے خوبصورتی کے ساتھ۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ پریکٹس کریں، ذہن نشین رکھ لیں کس مد کو ہم نے کیسے لمبا کرنا ہے، اور لفظ کی پہچان جس طریقے سے ہم نے سیکھی ہے حروف تہجی میں ویسے ہی ہم نے لفظ کو موٹا کرنا ہے، ویسے ہی ہم نے پتلا رکھنا ہے، ویسے ہی ہم نے سیٹی کر کے لفظ کو ادا کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو لیسن کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، اور پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، جتنی پریکٹس ہوگی اتنا قرأت بھی بہتر ہوگی، تجوید بھی آسان ہو جائے گی۔ تو لوگ اس کو مشکل سمجھ کے اس کی تجوید نہیں کرتے، تو اس کو آپ ایک بار سمجھ کے جتنا کوشش کریں نا بہت آسان ہے، اور ہم
جتنا ہم لفظ کو پہچان کر کے پڑھتے ہیں اتنا ہی ہمیں اس کا فائدہ بھی ہے، اور اگر ہم اس کو غلط پڑھیں گے، اس کی پہچان سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور اس کا لفظ کا مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اس چیز کا معلوم بھی نہیں ہوتا، اور ہم اس لیے کوشش کریں کہ اس کی پریکٹس کریں اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔